نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ اکرام سے پوچھا، اے میرے صحابہ، کیا تمہیں پتہ ہے مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا، مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، فقیر ہو، مسکین ہو، صبح کا کھانا ہے، دوپہر کا نہیں ہے، وہ مفلس ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس یہ نہیں بلکہ میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو کل قیامت کے دن آئے گا، اس کے پاس نیکیاں ہوں گی، شاید نمازیں پڑھی ہوئیں، روزے رکھے ہوئے، حج زکوٰۃ عبادتیں کی ہوئیں، نیکیوں کو ساتھ لائے گا، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں نے تو بہت ساری نیکیاں کر لی ہیں، اب تو جنت مجھے مل کر ہی رہے گی۔ لیکن جب حساب کتاب دینے کی باری آئے گی، ابھی وہ اپنا حساب دے رہا ہوگا، اسی دوران ایک آدمی آئے گا، وہ اللہ کے پاس آئے گا، اے اللہ یہ آدمی جس کا حساب ہو رہا ہے، اے اللہ یہ وہ آدمی ہے دنیا کے اندر قد ضرب ھذا، اے اللہ اس آدمی نے مجھے مارا تھا، آج مجھے بدلہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہاں بھی تو نے مارا تھا، بالکل مارا تھا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ پھر بدلہ دیا جائے گا۔ بدلہ کیسے دیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کی نیکیاں، جو اس نے نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، حج زکوٰۃ، اس کی نیکیاں اٹھاؤ اور اس کو دے دو جس کو مارا تھا۔ ابھی وہ گیا نہیں، ایک اور آ گیا اور اس نے آ کر کہا، اے اللہ قد شتم ھذا، اے اللہ اس نے مجھے گالی بھی نکالی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کو حکم کرے گا، اس کی نیکیاں اٹھاؤ، اس کو دے دو جس کو گالی نکالی تھی۔ ایک اور آ جائے گا، کہے گا، اے اللہ اکل مال ھذا، اس نے میرا مال بھی کھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ نیکیاں اٹھاؤ، اس کو دے دو جس کا مال اس نے کھایا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی نیکیاں ختم ہو رہی ہیں، لیکن ابھی سائل باقی ہیں جن پر زیادتی کی، ظلم کیا، کسی بھی انداز سے کوئی بھی حق مارا، ابھی وہ سائلین باقی ہیں، نیکیاں ختم ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم کرے گا، ان سائلین کے گناہ اٹھاؤ اور اس کے کندھے پر لاد دو۔ سائلین کے گناہ اٹھا کے اس کے کندھے پر لاد دیے جائیں گے اور اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ محترم بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں صرف روزہ یہ ہے کہ ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا بس روزہ پورا ہو گیا۔ نہیں، اپنے ہاتھ، اپنی زبان، اس کی حفاظت کرنا، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کرنا، یہ بھی چیزیں ضروری ہیں۔ اگر ان چیزوں کی پابندی نہ کی، جس طرح ہم کھانے پینے کی پابندی کرتے ہیں، ہمارے ہاں تو ایسے چلتے چلتے کسی کو تھپڑ لگا دیتے ہیں، گالی نکالنا تو معمول کی بات بن گئی ہے۔ آج ہم اس گالی کو جرم نہیں سمجھتے، لیکن کل قیامت کے دن اس گالی کی سزا یہ ہوگی کہ نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دی جائیں گے۔ اس لیے محترم بھائیو، جس طرح کھانے پینے کی پابندی ہے، اسی طرح اپنی زبان کی پابندی کریں۔ زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جس کے ساتھ کسی کی عزت اچھالی جائے، یا جو اللہ کی نافرمانی کا جملہ ہو، ایسا جملہ ہرگز نہ بولے۔ اپنے ہاتھ کے ساتھ کسی کا حق نہ چھینے، کسی پر زیادتی نہ کریں، مار پیٹ نہ کریں، کسی پر ظلم نہ کریں، کسی پر زیادتی نہ کریں، ورنہ کل قیامت کے دن یہ جتنے روزے، جتنی نمازیں، جتنا قرآن، جتنی نیکیاں ہم اکٹھی کریں گے، یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اسی لیے رمضان کے اندر حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں۔ جس طرح ہم حقوق اللہ کی پابندی کر رہے ہیں، اسی طرح ہم حقوق العباد کی بھی پابندی کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔